نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امام ابو بکر الجزائری کی بات سے ہم نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو برکتوں والا بنا دے۔ ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں، عقیدہ ان فیصلوں کا نام ہے جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر، کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرکھ کر صادر کرتا ہے۔ یہ فیصلے دو ٹوک اور بے لاگ ہوتے ہیں اور عقل و نقل کی کسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں۔ اسی لیے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ جو اس نے سوچا وہی برحق اور درست ہے، تو اب کوئی طاقت اسے اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتی، نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص، فتور یا شک و شبہ اس کے دل میں پیدا کر سکتی ہے۔ عقیدۃ المومن میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اردو ٹرانسلیشن اس کا موجود ہے پیج نمبر 43 پر۔ ہم نے جو بات پڑھی ہے اس میں کچھ باتیں توجہ طلب ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ فیصلوں کا نام ہے۔ فیصلے کس کے بارے میں؟ فیصلہ اپنی ذات کے بارے میں، ہم کون ہیں، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے، یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا فیصلہ۔ دوسرا یہ، جیسے ہم نے اپنی ذات کے بارے میں دیکھا، ہمارا خالق کون ہے، تو دوسرا فیصلہ خالق کے بارے میں، وہ کون ہے، وہ کیسی ذات ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ کہ کیا کچھ ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، اس نے انسان کو کس مقصد کے لیے تخلیق کیا، کائنات کیوں بنائی، کائنات اور انسان کو اس نے کیوں فنا کرنا ہے، اور اس ذات سے ہم نے کیسا تعلق رکھنا ہے۔ اسی طرح سے کائنات کے بارے میں فیصلے ہیں۔ مثال کے طور پر کائنات کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ نمبر 1 یہ کہ کائنات کا خالق کون ہے۔ دیکھیے، اس بارے میں انسان کا ذہن ہمیشہ الجھتا رہا ہے۔ بگ بینگ کی تھیوری سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی عقل ناکام ہو گئی، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی، لیکن کرنے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں کہ کیا کس نے تھا۔ لفظوں میں دیکھیں تو اللہ، اور اسی طرح سے کائنات اور انسان، اس کے بارے میں جو بنیادی فیصلے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کی رہنمائی کیسے کی؟ رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، فرشتوں کے توسط سے بھیجے، اور انسان سے توقع رکھی کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے عمل کرے گا، اور کامیابی صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی ہے، لہذا بات آخرت کی ہے۔ آخرت کا فیصلہ یعنی کامیابی کے لیے کون سا میدان ہے، اور اسی طرح انسانی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کا فیصلہ انسان کرتا ہے یا فیصلے کسی اور کے ہیں؟ ہم جس رب پر بلیو کرتے ہیں اس رب پر اپنے سارے فیصلے ڈالتے ہیں۔ وہ رب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو اگر ہم سادہ لفظوں میں دیکھیں تو ہمیں بنیادی جو فیصلے کرنے ہیں وہ عقیدے کے فیصلے ہیں، یعنی توحید، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر، رسالت اور کتابوں پر، اور تقدیر پر ایمان۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 6 بنیادی فیصلے ہیں، اور کسی نہ کسی اینگل پر، چاہے دنیا میں کوئی مسلمان ہو یا کافر، ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا فرض کریں جو لوگ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، فیصلہ تو ان کا بھی ہے کسی کو ماننا نہیں،
فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے. جو 2 پر بلیو رکھتے ہیں کیا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا؟ فیصلہ ہے کہ 2 ہیں. جو 3 پر بلیو رکھتے ہیں وہ بھی تو فیصلہ کرنے والے ہیں نا کہ اللہ ایک نہیں 3 ہے. تو فیصلہ تو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، چاہے کوئی بے دین ہو یا دیندار، چاہے وہ صحیح دین سے تعلق رکھتا ہو یا غلط سے. یہ بات کلیئر ہو گئی. ہم نے پہلی لائن میں ایک چھوٹی بات ابھی دیکھی ہے کہ عقیدہ چند فیصلوں کا نام ہے. وہ فیصلے کون سے ہیں جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر، کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے سے پرکھ کر صادر کرتا. اب آپ دیکھیے گا یہاں سے غلط فہمی نہ ہو جائے. عقل سے سوچ کر، عقل سے سوچتا راستہ نہیں ملتا، پریشان رہتا ہے، حل نظر نہیں آتا. کانوں سے سن کر یعنی وحی سے، وحی کی بات چاہے اللہ کی کتاب پہلے دور میں آئی یا آخری کتاب قرآن مجید ہے، وحی سے سن کر اور پھر اسی وحی کو سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرکھ کر صادر کرتا. تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ عقیدہ ہمیں ملتا ہے اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ فیصلے کس نوعیت کے ہوتے ہیں. یہ فیصلے 2 ٹوک اور بے لاگ ہوتے ہیں، یعنی اس میں نہ کمی نہ اضافہ. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ نہ کسی قسم کی کمی ہم کر سکتے ہیں نہ اضافہ. یہ فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو ہم نے تسلیم کرنا ہے. اسی کو تسلیم کر لینے والا مسلمان ہوتا ہے اور تسلیم نہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک، آگے دیکھیے گا. اور عقل و نقل کی کسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں. عقل سے مراد کیا ہے؟ جو ہمیں اللہ نے دولت عطا کی، جس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں، ادراک کرتے ہیں کسی چیز کا. یعنی یہ فیصلے، یہ عقیدے جو ہے نا، یہ عقل کی کسوٹی پر بھی پورے اترتے ہیں اور نقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. یعنی ہمیں روایات سے بھی یہی پتا چلتا ہے. روایت سے مراد فیملی ٹریڈیشن نہیں ہے یا کسی سوسائٹی کی ٹریڈیشن نہیں ہے. روایات سے مراد وہ جو رب اور رب کے رسول سے روایت کیا گیا اور جس کو ان کے بعد آنے والوں نے روایت کیا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو عقل اور نقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. یعنی یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ہم نے اندھا دھند قبول کر لینا ہے. عقیدے کو باقاعدہ طور پر عقل کی کسوٹی پر رکھنا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ اور اس کو کیسے سیکھنا ہے؟ نقل یعنی جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلا، جو آپ کے اصحاب اور اہل علم کے آثار ہیں ان کے توسط سے ہم تک پہنچا. پھر آپ دیکھیے گا، اسی لیے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ جو اس نے سوچا وہی برحق اور درست ہے، اب کوئی طاقت اس کو اپنے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتی. ایک بار یہ عقیدہ رکھنے کے بعد، یہ فیصلہ کرنے کے بعد، یہ سمجھ لینے کے بعد اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. فیصلہ جب ہو جائے پھر نہیں ہٹا سکتا. جسے آپ اب تک ایمان اور عقیدہ سمجھتے رہے ہیں وہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے آپ نے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا، اس لیے کہ آپ نے اسے نقل یعنی روایات کی کسوٹی پر نہیں پرکھا. انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے تو اس کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے پھر آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، پھر بات دل سے نہیں نکلے گی. آخری بات جو ابو بکر الجزاری لکھتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی. فطور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی خرابی یا شک اور شبہ اس کے دل میں پیدا کر سکتی ہے. یعنی ایک بار اگر یہ عقیدہ دل میں جم گیا پھر نقص نہیں آئے گا، خرابی نہیں آئے گی.
یہ جو بار بار لوگوں کو دین میں شبہ پیدا ہوتے ہیں نا، ایسا اللہ نے کیوں کہہ دیا، یہ بات ایسے کیوں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بار عقیدہ دل میں جمنے کی دیر ہے، پھر اس کے بعد شکوک و شبہات کلی طور پر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے ایک حلقے میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، خوش ہوئے، بیٹھے نہیں، لیکن آپ آگے چلے گئے. پھر دوسرے حلقے میں آپ نے دیکھا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے کلام کا تذکرہ ایک دوسرے سے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، سیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا. عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے. عقیدے کی وجہ سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے، پھر اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے. جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدے کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. پہلا پوائنٹ ہے جو ہم نے دیکھا، اور بات بڑی لاجیکل ہے. بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد. جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، ایک بیج سے اس کی چھوٹی سی جڑ نکلتی ہے، اوپر ایک کمپل. شروع میں لگتا ہے بھلا کیسے ممکن ہے ننھی سی کمپل، اس کو جگہ مل جائے، اس کو حیات مل جائے. اپنے تجربے سے ہم جانتے ہیں کہ ننھی کمپلیں تناور درختوں میں بدل جاتی ہیں، اللہ بدلتا ہے انہیں. ایسے ہی عقیدے کی حیثیت بیج کی سی ہے، یا جیسے عمارت کی بنیاد ہے، بنیاد کی سی حیثیت ہے. بنیاد پر عمارت قائم ہوتی ہے، بیج کے ذریعے سے ایک پودا وجود میں آتا ہے. تو بنیاد کیا ہے؟ بیج یا بنیاد. تو ہم نے یہاں دیکھا کہ وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے. عقیدے کی وجہ سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے. دوسری بات ہے، تیسری بات یہ کہ پھر اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے، یعنی اسلامک لائف سٹائل اس کی وجہ سے اختیار کر سکتا ہے. تیسری بات ہے. اور چوتھی بات یہ کہ جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدے کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ اسلام میں عقیدے کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت ہے. جس طرح دماغ کے بغیر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی عقیدے کے بغیر اعمال صالحہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تیسری بنیادی بات ہے، عقیدہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہے. جیسے کسی بھی عمارت کی مضبوطی اور استحکام کا انحصار بنیاد کی گہرائی اور مضبوطی پر ہوتا ہے، اسی طرح اسلام پر، اعمال صالحہ پر ثابت قدمی کا انحصار عقیدے کی مضبوطی اور گہرائی پر ہوتا. یہاں بنیاد کی بات کس لحاظ سے ہے؟ بنیاد کی بات ہے ثابت قدمی کے لحاظ سے، کہ ایک چیز سیکھی، اب اس پہ ثابت قدم کیسے رہنا ہے. آپ عام طور پر دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں پھر واپس لوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بھرپور انداز میں نہیں سیکھتے. کیونکہ عقیدہ انسان کے دل میں جتنا گہرا اترتا ہے، جتنے پختہ طریقے سے اترتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کے نیک اعمال میں ثبات آتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ دین پر کیسے جم کے رہیں، ثابت قدمی کیسے آئے؟ سادہ سی بات ہے، عقیدے سے آئے گی. اور ثابت قدمی پر آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتی ہوں، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ سننا ہے. رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. آپ نے کبھی کہا ہے؟ لیکن وہ کیا پورے طور پر عقل و نقل سے سمجھ کر کہا ہے؟ یہ بات ذرا مختلف ہی ہے.
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، یہ کہ تم خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کھاؤ۔ پھر کیا کرو؟ نہ خوف کھائیں نہ غم کھائیں، دنیا کی قومیں جبکہ ہم پر چڑھ آئیں، پھر ہم کیا کریں؟ وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی۔ آپ اپنی نظریں جنت پر رکھو کہ آپ اس راستے کے مسافر ہو، تو اس راستے پر جمے رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ثابت قدم رکھنے میں اللہ تعالی نے کیا انتظام کیا ہے؟ فرشتے تسلی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ کیسے تسلی دیتے ہیں؟ دل کو تھام کے رکھتے ہیں، دل میں اچھی اچھی باتیں ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے ان باتوں کو سیکھنا ضروری ہے نا، کہ فرشتوں کا ہمارا تعلق کیا ہے۔ جب اس تعلق کے بارے میں جانا نہیں، سمجھا نہیں، پھر یقین نہیں اترتا۔ تو ثابت قدمی کی کتنی بڑی جزا ہے دنیا میں بھی، کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ اگر آپ ثابت قدم رہو گے تو فرشتے جو ہیں آپ کو ثابت قدم رہنے میں ہیلپ کریں گے، کہ آپ نے خوف نہیں کھانا، مخالف ماحول کی وجہ سے غم محسوس نہیں کرنا، اور جنت کی بشارت حاصل کرو کہ اس ثابت قدمی کی جزا جنت ہے۔ چوتھی بات ہم دیکھیں گے، 3 باتیں سمجھ آ گئی۔ یقین ہے کہ عقیدے کی وجہ سے ثابت قدمی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ چوتھی بات ہے، عقیدے کے بغیر انسان اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کر سکتا۔ مقصد زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں کرتا ہے۔ اس فیصلے کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا کہ وہ ذات واحد ہے، جس نے اسے وجود بخشا وہی اس کا مالک اور رازق ہے۔ اس نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں کے سب احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے۔ اسی لیے اس نے آخرت کا دن رکھا تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کون مقصد کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہے اور کون بے مقصد زندگی گزار کر آیا ہے۔ 5ویں ضرورت یہ ہے کہ عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جو عبادت کی بنیاد ہے۔ نماز تب عبادت بنتی ہے جب وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے ہو۔ روزہ تب عبادت بنتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ زکوٰۃ تب عبادت بنتی ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حج تب قبول ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کیا جائے۔ جہاد تب قبول ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے کلمے کی بڑائی اور سربلندی کے لیے۔ بنیادی بات اس میں کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ عبادت اللہ کے لیے ہو تو قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہ ہو پھر شرک ہو جاتی۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ ہیں تو کام عبادت کے، ظاہری شکل تو ایک جیسی ہے۔ کوئی کیا جانے دلوں کے حال کو، اللہ جانتا ہے۔ تو عبادت اللہ کے لیے ہے اور اللہ جانتا ہے کس نیت سے کی گئی۔ تو جب ایک انسان اللہ کے لیے عبادت کرے تو اس کی نیت درست ہونی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ 5ویں پوائنٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عقیدہ عبادت کی بنیاد بنتا ہے۔ چھٹی بات ہے، عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کے عام بھلائی کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ عام بھلائی کے کام کون سے ہیں؟ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے۔ مثلا میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جیسے آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ویسے تو پانی اس لیے پلایا، کسی نے کہا اب پلائی دیں، لیکن اگر اس کی خاطر پلایا جس نے کہا ہے
اس نے تو پی ہی لینا ہے، اگر اس کی خاطر پلانا ہے تو کوئی اجر نہیں. لیکن اگر آپ اللہ سے بدلے کی توقع کی وجہ سے پلاتے ہیں تو آپ کے عمل میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے، آپ کو بوجھ بھی نہیں لگے گا اور اجر بھی ملے گا. 7ویں بات یہ کہ عقیدے کی درستگی کی وجہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے. عمل تب قبول ہوتے ہیں اور پورے کا پورا بندہ جنت کے لیے تب قبول ہوتا ہے جب عقیدہ درست ہو. جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو. یہ کی ہے نا، اس کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے. 8ویں بات دیکھیں کہ عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں. اللہ کو بندے کے نیک اعمال بہت پسند ہیں، اسی لیے نیک اعمال اللہ کے ہاں ضائع نہیں کیے جاتے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صالح عقیدے سے پھوٹے ہوں. 9واں پوائنٹ ہم دیکھیں گے، صحیح عقیدہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسولوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں عقیدے کو سکھانے کے لیے. رب العزت کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت میں یہ جو لفظ ہے تزکیہ کا وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے مراد عقیدہ کی اصلاح ہی ہے، یعنی رسول عقیدے کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. قرآن مجید کا 1/3 حصہ عقائد پر مشتمل ہے. 10ویں بات ہے، باطل اور کمزور عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ باطل عقائد گھن کی طرح انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. رب العزت کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے. اور تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. باطل عقائد ہماری سوسائٹی میں ہے، فلاں صاحب بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، فلاں شخص بیمار ہو گیا، بخار ہوا، کسی دوا سے آرام نہیں آیا، تعویذ لٹکا لو. بوگس اور باطل عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ باطل عقائد گھن کی طرح انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. 11ویں بات ہے، عقیدے کی پختگی اور پاکیزگی مسلمان کی ضرورت ہے. یہ پختگی کہاں تک ہو؟ جتنی کسی انسان میں ہمت ہو. مثلا جو شخص غیر اللہ سے جتنا زیادہ برات کا اظہار کرنا چاہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی دل میں گہری اتر سکے کوئی انتہا نہیں ہے. اس کا خوف جتنا بڑھا سکیں کوئی حد نہیں ہے. جتنا توکل کر سکیں، جتنی امید باندھ سکیں، عقیدے کی کوالٹی بہتر بنانے کی کوئی حد نہیں ہے. اعمال صالح کی کوالٹی اسی سے بہتر ہوتی ہے. یہ وہ میدان ہے جہاں لوگوں کے اعمال، ان کے درجات اور ان کا مقام ایک جیسا نہیں رہتا. اس لیے عقیدے کی اصلاح ایک مستقل عمل ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش یہی زندگی کا مقصد ہے. رب العزت کا فرمان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ 12ویں بات ہے، عقیدہ وہ بیج ہے جو دلوں میں کاشت ہوتا ہے، اسی سے رسم و رواج، تہوار، تہذیب اور ثقافت کے پھل پھول لگتے ہیں۔ جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنے ہی پھل پھول اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جو لوگ عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ باطل طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، رسم و رواج، تہوار، تقریبات، جتنا بھی ہماری تہذیب اور ثقافت ہے، اسلام ایک الگ طریقہ زندگی دیتا ہے، اور باطل نظام، باطل طریقہ ہائے زندگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے تہوار منائے؟ اس اصول سے کیا پتا چلا کہ عقیدے سے ہی رسم و رواج، تہوار، تہذیب اور ثقافت کے پھل پھول لگتے ہیں۔ جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنے ہی پھل پھول اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جو لوگ عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ باطل طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ دین اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی حقائق دیکھیں گے۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام صراط مستقیم ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں نازل کی ہیں۔ جو اس دین پر چلے وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ پہلی بات جو دین اسلام کے حوالے سے ہم نے دیکھی، اس کا دیکھنا اس اعتبار سے ضروری تھا کہ ہم دین اسلام کے دیے ہوئے عقیدے کو سچ سمجھتے ہیں اور اسی پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ دنیا میں اور نظریات بھی پائے جاتے ہیں، دنیا میں اور مذاہب اور ادیان بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سچا دین کون سا ہے اور اس کی سچائی کس لحاظ سے ہے۔ تو دین اسلام یہ دراصل صراط مستقیم ہے۔ تمام ادیان کے مقابلے میں یہ دین سچا ہے۔ دوسرے ادیان کیوں سچے نہیں ہیں؟ ان میں جو عقائد دیے گئے، بنیادی حقائق بتائے گئے، وہ درست نہیں ہے، عقل بھی انہیں تسلیم نہیں کرتی۔ مثلا ایک سے زائد خدا، ایک سے زائد الہ کیسے اس دنیا کے نظام کو صحیح چلا سکتے ہیں، جبکہ ایک گھر کا نظام بھی ایکول پاور رکھنے والے دو افراد، یا ایک ادارے کا انتظام یا ایک ملک کا انتظام بھی دو افراد جو یکساں پاور رکھتے ہیں نہیں چلا سکتے۔ اس کائنات کی سب سے چھوٹی حقیقت آپ کہہ لیجئے ایٹم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی ایک مرکز ہے جس کے گرد سارے الیکٹرانز گھومتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ خورشید سورج، لہو سے مراد اس کی انرجی، کہ جو خورشید یا سورج کے اندر انرجی ہے وہ دراصل ایٹم میں بھی موجود ہے۔ ایٹم کی بھی وہی حقیقت ہے جو سورج کی حقیقت، کیونکہ جس وقت ایٹم کو توڑا جائے تو اس سے وہی انرجی نکلتی ہے۔ لیکن اس سے اصل میں مراد یہ ہے، ریالٹی ایک ہے، حقیقت ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یوں دو خداؤں کا عقیدہ ہو یا کئی خداؤں کا، اس کی وجہ سے انسانی زندگی نہیں سنور سکتی۔ آپ اپنے وجود کے اندر دیکھیے، اللہ نے کسی انسان کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔ کائنات میں دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ جس دین کی بنیاد درست نہیں، اس کے باقی معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام صراط مستقیم ہے۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کو۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین خود ساختہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بیٹھ کر خود ہی قانون لکھ لیا ہو، جیسے برٹش لا انسانوں کا تحریر کردہ، اور کرسچینٹی
انسانوں نے اس کتاب کو تحریر کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بہت عرصے کے بعد آج کی انجیل کو تحریر کیا گیا، اور پھر اسی طرح سے دوسرے ادیان بھی انسانی ذہن کی اختراع ہیں۔ اب جو سچا دین اپنی اصلی شکل میں باقی ہے وہ دین اسلام ہے، جسے اللہ نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا ہے۔ تیسری بات اسی حوالے سے کہ اسی دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں نازل کی ہیں۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی اسی دین کو لے کر نازل ہوئیں۔ پھر پہلے دینوں کے ماننے والوں کے نام مختلف کیوں تھے؟ مثلا یہودیت، عیسائیت، سب تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کی بات پر یقین کرنے والے بھی ہیں، اگرچہ غلطیاں اپنی جگہ پر ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ یہودیت بنائی نہ عیسائیت، یہ نام تو انہوں نے خود گھڑ لیے تھے اور اپنے پیغمبروں کے جانے کے بعد۔ رب تعالیٰ نے تو ابتدا میں بھی یہی کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رہتی دنیا تک کے لیے رب کا ایک ہی فیصلہ ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو چاہے ابتدائی دور کے افراد ہوں یا آج کے دور کے جتنے لوگ بھی اس سچے دین کو ماننے والے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب اسلام پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کے لیے ساری کتابیں نازل کی، یعنی چاروں کتابیں اللہ کے اسی دین کے لیے آئی تھیں۔ جو اس دین پر چلے وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یوں بات اگرچہ مختصر سی ہے لیکن اسی ایک پوائنٹ میں ہماری ساری باتیں کلیئر ہو گئیں۔ دین جو ہم اپنائے ہوئے دین اسلام صراط مستقیم ہے، رسول اسے لے کر آئے، پھر کتابیں اسی لیے آئیں اور کامیاب وہی ہے جو اس دین پر چلے۔ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب طریقہ زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ اور دوسرے عمل۔ عملی زندگی کا پورا نظام ہے، ایک انسان کی سوچ کیسی ہو، فکر اس کی، ایک انسان کی ذاتی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اس کی عبادات، اس کا اخلاق، اس کے معاملات، پھر خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی اور بین الاقوامی زندگی، قانونی زندگی۔ دین انڈیویجول کی ایک سوچ سے لے کر پوری زمین پر چلنے والے نظام کو ڈسکس کرتا۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو دین اسلام کے اندر ہمیں نہ ملتی ہو، جس کی رہنمائی ہمارے پاس نہ ہو۔ اس لیے ہمیں کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ادھورے دین پر یقین نہیں رکھتے۔ کرسچینٹی میں صرف اخلاقیات ہے، اور تورات میں اللہ کی شریعت اللہ تعالیٰ نے خود بھیجی لیکن لوگوں نے بدل ڈالی، احکامات بدل گئے، اور دنیا کے باقی ادیان تو انسانوں نے خود بیٹھ کے گھڑ لیے۔ اس لیے اس سچے دین پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کی ذات کا احسان ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اب ان کو اسلام کی دعوت انشاءاللہ آپ نے دینی ہے۔ تو آپ اسلام کیسے سکھائیں گے؟ جیسے خود سیکھیں گے۔ پہلی بات ہم نے دیکھی، اب دوسری بات دیکھیں گے۔ جو شخص اس دین کے علاوہ کسی اور مذہب پر چلے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہاں جتنے ریفرنس ملیں گے آگے آپ کو وہ اسی لحاظ سے کہ مزید ڈیٹیل کے لیے یہاں دیکھ لیں۔ اس کا موضوع جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں موجود ہے۔ جو شخص اس دین کے علاوہ کسی اور مذہب پر چلے، کیسے چلتا ہے؟ کوئی بسنت منا کر چلتا ہے، کوئی ویلنٹائن ڈے منا کر چلتا ہے،
کوئی بے حجاب ہو کر چلتا ہے کیونکہ اسلام تو حجاب کا حکم دیتا ہے، کوئی اسلام پر اعتراض کر کے دوسرے ادیان پر چلتا ہے، ٹھیک ہے وہ کسی کا بھی دین نہیں ہوگا، ابلیس کا تو ہے، کفر تو ہے، اسلام نہیں تو کفر ہے۔ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کو انکار کہتے ہیں، اور انکار کو عربی میں کفر کہا جاتا ہے۔ حق کو چھپاتے ہیں اور حق کے چھپانے کو کفر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جان لیجئے، اگر کوئی چلے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کی ناراضگی کا انجام کیا ہے کون نہیں جانتا۔ تیسری بات دیکھیں گے، پچھلے انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام تھا۔ سورہ الشورى میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں 13 نمبر آیت میں، اور بخاری کی روایت کا نمبر ہے 3443۔ صحیح بخاری میں بھی یہی موضوع موجود ہے، پچھلے انبیاء کا دین اسلام تھا، اور دنیا میں ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 30 میں اس موضوع کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا ضروری ہے۔ یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ بخاری کی 2942، ابو داؤد کی 3661 نمبر روایت پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں دیکھ سکتے ہیں، لا اکرہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو جبرن اس دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، دین میں آنے کے بعد دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے جبر کیا جائے گا، چاہے وہ ماں یا باپ ہوں۔ 10 برس کا بچہ ہو جائے تو جبرن نماز پڑھوانی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن 7 برس سے وہ عادی کرنے کی کوشش کریں گے تب اس کے ریزلٹس آئیں گے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھ کر طاغوت کا انکار کر کے شرک سے پاک ہو کر اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، اس کی دل سے تصدیق کرے اور ان سارے احکامات کی پابندی کرنے کا ارادہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، تو وہ کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام قبول کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ اس میں صرف نان مسلمز کا معاملہ نہیں، مسلمانوں کو بھی اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ شرائط وہی ہیں ہر ایک کے لیے۔ جو شخص عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھ کر، آپ ذرا مجھے بتائیں گے آپ کی سوسائٹی میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھ رکھا ہے؟ ابھی تو آپ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ سمجھنا آتا ہے نا، تو پہلی شرط ہے عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھنا۔ دوسری ہے طاغوت کا انکار کرنا، تو اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت ہے کہ طاغوت کے انکار کی حقیقت کو سمجھا جائے، پھر عملی طور پر انکار کیا جائے۔ پھر شرک سے پاک ہونا، شرک سے وہ پاک ہوگا جو شرک کو سمجھے گا شرک کیا ہے، پھر وہ شرک سے پاک ہوگا، پھر اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے۔ اقرار کہاں آتا ہے؟ 4 نمبر پر۔ ہمارے یہاں کتنی چیزیں غائب ہیں؟ پیچھے کی 3 چیزیں غائب ہیں۔ توحید کی حقیقت کو سمجھنا، طاغوت کے انکار کی حقیقت کو سمجھ کر انکار کرنا، اور شرک کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے پاک ہونا۔ اصلاً یہ 5 چیزیں ہیں، اور پھر اگلی بات آتی ہے توحید کا اقرار۔ اتنی چیزیں، یعنی ان کا اہتمام کیے بغیر جب صرف اقرار کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو خالی برتن کی طرح بجے گا ہی، انسان خالی ڈھول ہے۔ اور ایسا ہے کہ ساری شخصیات جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ایسے ہی نہیں ہو گئی۔ کچھ پتا نہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تقاضے کیا ہے، کفر کیا ہے، طاغوت کیا ہے، اس سے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے، شرک کیا ہے، اس سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے جس کو یہ خبر ہی نہ ہو شرک کی طرف لے جانے والے ذرائع کون سے، وہ ان ذرائع سے بچ جائے۔ یعنی جس کو
اس کا یقین نہیں ہے کہ شرک کی طرف لے جانے والا ذریعہ یا یہ کس اعتبار سے شرک ہے، وہ کیسے بچے گا؟ دین کے معاملے میں ہم نے کتنی زیادتی کا ثبوت دیا ہے. ایک جہالت ہے، جاہلوں کی فوج، ظفر موج، ہر طرف جاہل ہی جاہل، اپنے اللہ سے جاہل، اپنی ناکامی سے، اپنے ہمیشہ کے خسارے سے جاہل، اسلام کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ریزن ہے مسلمانوں کے رب سے دور ہونے. پھر عبادت میں لطف کہاں سے آئے، پھر اخلاق کہاں سے درست ہوں، پھر معاملات کہاں سے سنوریں. تو بنیادی باتیں یہی ہیں کہ یہاں سے یہ کرنے والا کام نہیں کیا. پھر آپ دیکھیے کہ اقرار کرنے کے بعد اگلا کام کہ اس کی دل سے تصدیق کرے. حقیقت کو سمجھنے والا اسلام کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی ذات کی تصدیق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی تصدیق کرے، اور ان سارے احکامات کی پابندی کرنے کا ارادہ کر لے جو اللہ نے فرض قرار دی ہیں. دین اسلام نے جتنے احکامات ہمیں دیے ہیں سب کی پابندی کرنے کا اگر ارادہ کر لے کوئی، پھر وہ اسلام کا اقرار کرے گا، پھر وہ اسلام قبول کر سکتا ہے. جس کا ارادہ ہی نہیں پابندی کرنے کا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی سب غلط فہمیاں ہیں. دنیا میں یہ غلط فہمی موت تک جاری رہ سکتی ہے، جانے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے یہاں کوئی بھی مسلمان ہونے کی حیثیت میں نہیں اٹھایا جائے گا جب تک وہ اس چیز کی پابندی نہ کرے. چاہے وہ کسی کی ماں ہو، چاہے وہ کسی کا والد ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، پیارے بہن بھائی ہو، یا بہت عزیز رشتے ہوں. اللہ کا فیصلہ، اللہ کا اصول ایک ہے. جو بھی کفر کا، طاغوت کا انکار کرے گا، توحید کی حقیقت سمجھے گا، پھر شرک کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے پاک ہوگا، جو اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرے گا، جو اس دین کے ہر حکم کو ماننے کا ارادہ کرے گا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں. اب اپنے اپنے اسلام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم کہاں پہ ہیں؟ لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائیں گے کہ ہمارا حاضر ہونا کم از کم اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دین کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا. لیکن ایک چیز کی نیت آپ بھی کر لیں کہ اس دین کے جتنے احکامات رب نے بتائے ہیں انشاءاللہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص پر غسل فرض ہے. جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ پہلے غسل کرے گا، پھر کلمہ توحید کا اقرار کرے گا. خالی خولی اقرار نہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھنا. اس کے پیچھے اور کیا ہے؟ طاغوت کا انکار کرنا، شرک کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے پاک ہونا، پھر زبان سے اقرار کرنا اور دل سے بھی اقرار کرنا، اور پھر سارے احکامات کی پابندی کو قبول کرنے کا ارادہ کرنا. تب انسان جو مسلمان نہیں ہے وہ غسل کرے گا، پھر غسل کرنے کے بعد اسلام قبول کرے گا. کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں، گندگی ہیں، وہ پاک نہیں ہوتے. کیونکہ یہ مانوی گندگی ہے نا، اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے. پھر وہ غسل کریں گے، پاک ہوں گے، پھر کلمہ توحید کا اقرار کریں گے. آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو ابو داؤد کی 355 نمبر روایت پر 355 پر دیکھ سکتے ہیں. اسلام لانے کے بعد پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ پچھلی زندگی میں جو کچھ بھی کیا، اب سچے دل سے اسلام قبول کیا، پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا اندیشہ جو انسان کو لاحق ہوتا ہے، غم جو چمٹ جاتا ہے، وہ یہ کہ ہماری پچھلی زندگی، ساری کی ساری زندگی ضائع، اس زندگی کا کیا بنے گا. تو پچھلے گناہ رب تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. آپ اس کے بارے میں دیکھنا چاہیں صحیح الجامع الصغیر میں دیکھ سکتے ہیں 2777 پہ. انسان کو موت تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم ہے. اگلی بات یہی ہوتی ہے انسان کے دل میں کہ آخر کب تک اسلام پر قائم رہنا؟ موت تک. آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں آل عمران کی آیت نمبر 102 میں
رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار، تم مسلمان ہو۔ تو آل عمران کی آیت نمبر 102 اور ابو داؤد کی 3201 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام سے مرتد ہونے کی سزا قتل ہے، یعنی ایک بار اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا یہ ارتداد ہے، اور فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے والا مرتد ہے۔ تو اسلام سے مرتد ہونے کی سزا قتل ہے، ابو داؤد کی 4351 نمبر روایت پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام سے مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے دین کو سچا نہ مانے، اس دین کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو، جزوی طور پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا، غلطی ہو جاتی، نافرمانی ہو جاتی، لیکن جو بنیادی دین کے احکامات ہیں ان کو تسلیم نہ کرنا اور اس دین کے تقاضوں کے خلاف چلنا یہ ارتداد ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ جب عقیدہ آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے لیے حکم کو قبول کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا ہرگز مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن معاملہ ڈینجرس ہے کہ انسان زبان سے کہے اللہ تیری مانتے اور عمل بالکل اس کے خلاف ہو۔ اس لیے غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کی وجہ سے انشاءاللہ عمل بدلے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں بات ہے، اہل اسلام کا زمین میں بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے گواہ بن کر رہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1367 نمبر پر، جس میں اس موضوع کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گواہ بننے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان خود تو جن عقائد پر یقین رکھتا ہے، خود جس دین پر ہے، دوسروں کو زبان سے بھی دین کی دعوت دے اور اس کا عمل بھی گواہ ہو، یعنی زبان اور عمل دونوں گواہ بن جائیں کہ اللہ ایک ہے، اور اسی کا حکم ہماری ذات پر بھی چلتا ہے اور کائنات پر بھی، اور ہر انسان پر چلنا چاہیے۔ 12ویں بات ہے، اہل اسلام کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا غربت یعنی اجنبیت سے ہوئی، اور پھر یہ حالت غربت کی طرف لوٹ آئے گا، پھر غرباء کے لیے خوشخبری ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 372، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام ابتدائی طور پر جن لوگوں کے درمیان آیا وہ اسلام کو سمجھتے نہیں تھے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت سمجھائی، عقیدہ توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، پورا اسلام سکھایا، پھر وہ دین اجنبی نہ رہا، لوگ اس دین پر عمل پیرا ہو گئے، اور صرف دین انسان کا انفرادی معاملہ نہ رہ گیا، اس دین کو سب نے قبول بھی کیا، اور ریاست کا دین بھی وہی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ عنقریب وہ وقت آئے گا جب اسلام ایک بار پھر اجنبی ہو جائے گا، یعنی لوگ دین کی تعلیمات سے غافل ہو جائیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، اور ایسے موقع پر وہ لوگ کم ہو جائیں گے جو دین کو سمجھنے والے ہوں گے، یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے اجنبی ہو جائیں گے۔ فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان چند افراد کے لیے جو دین کو سمجھنے والے ہوں اور دین سے محبت رکھنے والے ہوں، یہ خوشخبری آپ کے لیے بھی ہے۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ جو اپنے ماحول میں اجنبی ہو جاتے ہیں، جو تعداد میں بہت کم ہے لیکن دین کی سمجھ رکھتے ہیں، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔